مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہے. عمران خان صاحب ایک بہت گندا کھیل کھیل رہے ہیں. سجیدہ صاحب مجھے بتائیں اس کا کمیشن کا سربراہ کون تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ سونے کی بارش بھی کرے تو میں اس چیز سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. السلام علیکم دوستو، سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ حاضر خدمت ہے پرویز سندھیلا. جب کسی کو عوامی مینڈیٹ کو سلیکٹ کر کے اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ ایک محض کٹ پتلی کی طرح ہی کام کرتا ہے. موجودہ حکومت کی حیثیت بھی ایک نااہل اور نالائق کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے. اپنی نااہلی اور نالائقی کو چھپانے کے لیے یہ اسمبلی کے باہر اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، نان ایشو پر اپوزیشن کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے حق پرستوں کو جو اسمبلی اور اسمبلیز کے باہر ان کو عوام کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں، کلمہ حق کہنے کی جرت کرتے ہیں، محترم قادر پٹیل ان حق پرستوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے موجودہ حکومت جو کہ سلیکٹڈ کا ہے نہایت خوبصورت انداز میں بے نقاب کیا. یہ اسمبلی میں عمران خان اور اس کے لاڈلوں کو کھٹکتے ہیں، جس کے بعد وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. موجودہ کٹ پتلی حکومت سلیکٹڈ کے خلاف مزاحمت کر کے عبد القادر پٹیل صاحب نے جمہوریت پسندوں میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوایا ہے. السلام علیکم قادر پٹیل صاحب. وعلیکم السلام سندیلا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو ہم آپ کی جرت اور بہادری کو سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ویور سے مجھے ملاقات کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس وقت وفاقی حکومت سندھ حکومت کے خلاف JITs کو لے کر کافی وویلا کر رہی ہے. بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ 2 سال میں کچھ نہ کرنے اور دیگر ایشو سے عوام کی توجہ ہٹانے کی خاطر سب کچھ کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ سندیلا صاحب، میں نہ صرف آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا بلکہ سارے جتنے بھی سنجیدہ حلقے ہیں وہ سب اسی بات پر متفق ہیں کہ 2016 میں بننے والا ایک ڈاکومنٹ جو کہ عدالتوں میں پیش بھی ہوا، جس پہ مقدمات بھی چل رہے ہیں، اس کو اب بقول ان کے کہ ہمارے گھر پہ کوئی لفافہ دے گیا ہے، یہ ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں ہے جس پہ سارے سائن ہیں، بلکہ جس پہ آدھے سائن ہیں وہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے، اور اس کو اٹھا کے انہوں نے واویلا شروع کر دیا ہے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہتھوڑا پڑ رہا ہے ان کے سر پہ چینی والا، ہتھوڑا پڑ رہا ہے ان کے سر پہ آٹے والا. لوگ کشمیر کا سوال کرتے ہیں، لوگ پیٹرول کا سوال کرتے ہیں، کروڑ نوکریوں کا سوال کرتے ہیں، 50 لاکھ گھروں کا سوال کرتے ہیں، گرتی ہوئی معیشت کا سوال کرتے ہیں، منفی آپ کا جو GDP چلا گیا ہے اس کا سوال کرتے ہیں، ایک ایسے قرضوں کے غار اور کنویں کا سوال کرتے ہیں جس سے شاید ہی پاکستان، اور اللہ کرے کہ پاکستان نکلے، جس میں انہوں نے پاکستان کو دھکیل دیا ہے. 2 سال میں ایک چیز یہ بتا دے، ایک چیز پازیٹیو جو انہوں نے کی ہو. انہوں نے سینکڑوں ہزاروں ملازمین نکال دیے، ابھی PTDC کے انہوں نے 500 سے اوپر لوگ نکالے، اس سے پہلے ایرا کے لوگ نکالے، اور بھی ابھی اسٹیل مل کی برطرفیاں ان کے جو ہے ان کا اپنا پلان ہے. PIA کا انہوں نے پٹھا بٹھا دیا، غیر جو ہے نا ایسے بیانات دے کے جس کو میں سمجھتا ہوں ہم یہی کہیں گے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا پٹھا بٹھاتے جا رہے ہیں. کرونا کا ان کے پاس ابھی تک کوئی ایک جامع پالیسی نہیں ہے کہ کرونا پر کیا کیا جائے. 2 سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اناج خوراک کو شارٹ کر دے گا. ان کے پاس ابھی تک اسے روکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کے اثرات ابھی آنا باقی ہیں. تو تاریخ کی اس بدترین نااہل نالائق حکومت جو ہے وہ اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں نالائکیاں چھپانے کے لیے ایک وہ کاغذ لہراتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ریکارڈ کا حصہ تھے، اور ان کے بولنے پر ہم نے وہ پبلش بھی کر دیے. تو اب کہتے ہیں ہمارے گھر پہ کوئی لفافہ دے گیا. اب ان کے گھروں پہ لفافے بھی پہنچنے لگ گئے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں، جن JITs میں آپ کا نام شامل ہے اس میں کیا حقیقت ہے؟
जनाब अली, मैं जब लंदन में था तो मुझे एक खत मौसूल हुआ पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जनाब ये उज़ैर बलोच साहब की जीआईटी में आपसे हमें बात करनी है और इस पर आपसे सवालात करने हैं। आई एम द ओनली पर्सन, मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी। मैंने उनसे कहा मैं बिल्कुल लंदन से आऊंगा और आप लोगों के सामने बैठकर वो सारी बातें आप मुझसे पूछें, जिन जिन जो आपको जो तजस्सुसात है, क्यूरीज है। और मैं लंदन से आया हूँ, 2 रोज सुबह से रात तक मैंने इन तमाम इदारों का, उसमें सिंध गवर्नमेंट के कोई अफसर नहीं थे, न सिंध पुलिस के थे न स्पेशल ब्रांच के, तमाम वफाकी और असास इदारों के लोग मौजूद थे। 2 दिन सुबह से रात तक मैंने उन तमाम सवालात के जो भी पूछे गए जवाबात दिए और तसल्ली बख्श दिए, और बिल्कुल ठोस मस्बत जो है वो लॉजिक के साथ दिए। उसके बाद 2 रोज के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा जी ओके आप जाएं। अब ऐसी बातों को दोबारा दोहराना कि जी फला, अब इन्होंने खुद एक कोई कागज निकाल लिया जिस पर आधे साइन हैं आधे नहीं, कहते हैं जी ये अथेंटिक है, इसमें पीपल्स पार्टी के हर आदमी पे कोई ना कोई इल्जाम है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जिस पे सबके साइन है जीआईटी के सरबराह समेत, उसको कहते हैं जी ये गलत है, ये मुतनाजा है। इनके अच्छा जी चले, फिर आटा शुगर कमीशन में जिसमें टोटल इमरान खान बहैसियत वजीर आजम, बहैसियत मिनिस्टर कॉमर्स, सारी जिम्मेदारियां उस पर आती हैं, उसकी रिपोर्ट को मान लें आप। हमारे जो जनरल साहब, हमारे जो जस्टिस वजी साहब थे, आप उनकी बात भी मान लेना, वो तो बड़े मोतबर थे। अकबर एस बाबर साहब की बात मान लेना, वो बड़े मोतबर थे। नहीं, इनको वो बातें माननी है जो कि किसी मुल्जिम के बयानी इतराफ पर हो, किस हालत में हो, कब हो, किन हालात में वो बयान लिए गए, अंडर कस्टडी लिए गए, कोर्ट में उसकी अपनी एक पोजीशन होती है और वो तमाम केसेस चल रहे हैं। तो लोग जो क्रेडिबल लोग हैं उनकी ये बात सुनने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं, कारकर्दगी इनकी जीरो है। और इनके पास पहले नैप था कि जो बात करे उसको नैप के जरिए बंद करा दो, और इन्होंने दर्जनों अपोजिशन के रहनुमाओं को नैप में बंद कराया। इनके अपने लोग हर किस्म की करप्शन में मुलविस हैं और जिसके सबूत सामने आ चुके हैं। इनकी आटा चोर इनके अंदर, चीनी चोर इनके अंदर, दवाओं के चोर इनके अंदर, मतलब हर किस्म का आप नाम ले चोर वो इनके अंदर। जहांगीर तरीन भागे हुए मुल्क के अरबों रुपए खाकर, किसी को कोई कुछ नहीं इन्होंने कहना। हाँ, मैं अगर आवाज बनूं अवाम की, असेंबली में इनसे सवाल पूछूं, तो फिर इनको ये उल्टे सीधे कागज जो इनके घरों में लिफाफे आते हैं वो याद आ जाते हैं। लेकिन ये इनकी भूल है, ये इनकी सख्त भूल है कि हम इनकी नाकामियों पर से पर्दा उठाना छोड़ देंगे, शायद हम डर जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथ साफ हैं, ना हम पहले डरे थे ना अब डरेंगे। और जो इनके इत्तेहादी हैं उसके बारे में तो ये बात करना चाहते ही नहीं। जीआईटी में कई लोगों के का तस्करा है, संगीन तस्करे हैं, जीआईटी एक नहीं है 3 है, बाकी की बात ही नहीं करते। इनको सिर्फ एक कादर पटेल नजर आ रहा है। क्यों कि कादर पटेल के लफ्ज इनको तीर की तरह चुभते हैं, क्योंकि कादर पटेल पाकिस्तान के अवाम की, गरीब अवाम की तर्जुमानी करता है, जो आज टके टके को मोहताज हो गए। लोग गुर्बत की लाइन लकीर से आधे से ज्यादा पाकिस्तान नीचे चला गया। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास दवाएं नहीं है, लोग सड़कों पर सो रहे हैं। और क्योंकि कादर पटेल उनकी बात करता है, लिहाजा इसको भी दबाओ, इसको भी किसी तरह डराओ। ये भूल है आपकी। मैं आपके लीडर की तरह नहीं हूं कि जिसे खुद कहता है कि मेरे घर एक बार रेट हुआ 12 बजे, तो घर में खवातीन को छोड़कर कहता है मैं इतनी छतें फलांगी मैं फलांगता ही गया, मैं भागता ही गया। अब जिस आदमी का ये जिगरा हो, जिस लीडर का, तो आप मुझे बताएं ये क्या हमें डराएंगे? सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कि डराएंगे, लेकिन उनको क्या पता हो। अच्छा, अब आपने जिक्र किया लफाफे का। अली जैदी साहब कहते हैं कि कोई मोटरसाइकिल पर लफाफा मेरे नौकर को दे गया, मैंने देखा तो इसके साथ बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ था। इनके अंदर जीआईटी रिपोर्ट्स थी। इनकी गैर संजीदगी और कौम का वक्त बर्बाद करने पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा होता है जैसे वो कह रहा है? सर, पाकिस्तान में इस वक्त अली जैदी वजीर आजम से भी ज्यादा प्रोटोकॉल रखने वाला शख्स है। उसके पास पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम, और उसने जुल्म तो ये है कि मुझे ये हैरत हो रही है, मैंने असेंबली में भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए यूनिफॉर्म ऑफिसर जो होता है वो एज ए एडीसी
3-4 ओहदों के अलावा किसी को अलाउ नहीं होता। उसमें सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, गवर्नर या फिर ज्यादा से ज्यादा डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने यूनिफॉर्म में एक डेकोरेटेड ऑफिसर को अपना एडीसी रखा हुआ है नेवी के। तो 25-30 गाड़ियों का ये काफिला लेकर निकलते हैं, आपको लगेगा कि जनाब अमेरिकन सदर ट्रंप कहीं से गुजरता है। अब ऐसे में इनके घर पे कोई लिफाफा दे जाता है और पता ही नहीं चलता कि कौन था, कैसे आया, कहां चला गया। तो ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी, ये फौज जफरे मौज इन्होंने किस लिए रखी हुई है, जब इनको ये पता ही नहीं है कि लिफाफा कौन गया। अच्छा, अली जैदी की अपनी हकीकत है क्या? ये कहां से नौवार्द हुए हैं? जनाब अली, ये काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे अभी कुछ ही अरसा पहले, जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए। तो जो काउंसलर का इलेक्शन हार जाए उसको आप फौरन वफाकी वजीर बना दें, और जो खुद पसंदी का इस हद तक शिकार हो कि वो समझता हो कि शायद मैं कोई बहुत खूबसूरत इंसान हूं, तो वो फिर ऐसी हरकतें तो करेगा। मैंने कराची पोर्ट ट्रस्ट और मिनिस्ट्री पोर्ट ऑफ शिपिंग के हवाले से एक फहरिस्त सवालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके सामने रखी थी, जो 7 अरब के ईआरपी प्रोजेक्ट के करप्शन से लेके जहाजों की खरीदारी तक जाती थी, जो 1.25 लाख रुपए के पकोड़े ये एक दिन में खा जाते हैं, ये उस पर भी, वो भी सवाल था मेरा। लेकिन इन्होंने मेरे उन 20-22 सवालों में से किसी एक चीज का भी आज तक जवाब नहीं दिया। बस वो जी मेरे घर कोई लिफाफा दे गया था, उसमें ये था, वो बस चल रहा है इस तरह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब्दुल कादर पटेल साहब, जब तक इन जेआईटीज में कोई जिक्र नहीं था, जब आप असेंबली में इनके खिलाफ बोलते नहीं थे, जैसे ही आपने इनकी नाअहली और खास तौर पर मुराद सईद को जवाब देना शुरू किया, इमरान खान ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुराद सईद को तंग करने पर क्या इमरान खान को कोई खास तकलीफ पहुंचती है? मेरी आवाज आप तक आई है? देखिए जी, ये बात तो जी मैं तकरीबन मैंने समझने में कामयाब हो गया हूं। देखिए, बात ये है कि ये एक हकीकत है। वो मेरी तनकीद किसी एक शख्स पे नहीं होती, मेरी तनकीद पीटीआई पर होती है। लेकिन अगर मौसूफ वजीर जिनका आपने नाम लिया वो मेरी लीडरशिप पर पर्सनल अटैक करेंगे, तो फिर अटैक के बदले अटैक आएगा, उसका जवाब तो आएगा। फिर इनको पहुंचती है तकलीफ। अरे भाई, तुम अगर इतने नर्म नाजुक हो फूल की पत्ती की तरह, तो फिर मत खेलो ना कांटों से। क्यों बेकार में इस तरह अटैक करते हो हमारी कयादत पे? फिर शीशे के घर में बैठ के पत्थर ना मारो। फिर जब जवाब आता है तो उन्हें होती है तकलीफ। और अली जैदी ने तो खुद इसका एतराफ किया कि मैंने वजीर आजम को ये सब जाके दिखाया, उसने बोला हाँ ये तुम करो, ये सब कुछ करो। यानी कि उन्होंने बताया कि भाई वो जो तंग करता है बहुत असेंबली में, उसका ये कागज में जिक्र है, झूठा है, सच्चा है। तो उसने कहा बस अब शुरू हो जाओ, मतलब कवाली के अंदाज में जो है ना हमनवा बन जाओ। तो आप सारे वजीर इनके लगे हुए हैं, लेकिन ये मुझे नहीं चुप करा सकते इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कौमी असेंबली में आप हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, ये तो हकीकत है। मुराद सईद ने असेंबली में कुछ किताबों का हवाला दिया, आपने कहा कि मैं सिर्फ कहूंगा रेहाम खान साहबा की किताब पढ़ लें, जिसके बाद आप पर ज्यादा तनकीद की। ये रेहाम खान की किताब से इतना डरते क्यों हैं? मैंने जो उसमें पढ़ा है, मसला सबसे बड़ा ये आता है ना, वो किसी फोरम पर दोहराया जा सकता है, वो इंसान सब खुद ही पढ़े तो अच्छा है। और लेकिन मैं अगर कह भी देता हूं ना कि जी आप ये इन्होंने कहा कि जी मैं कोंडालिंजा राइस की किताब पढ़ूंगा, मैंने कहा पढ़ दें। फिर आए कि जी मैं मोहतरमा फातिमा भुट्टो साहबा की किताब पढ़ना चाहता हूं, मैंने कहा पढ़ दें, 4 किताबें और पढ़ दें, मुझे सिर्फ इस एक किताब के 2 सफ़े पढ़ने दे। तो बोलते नहीं, जो खुदा के अब आवेला स्पीकर मेरा माइक बंद कर देता है। अब अंदाजा करें कि ये 8 किताबों का मैं इनको कह रहा हूं आप ले आओ, मैं एक किताब के 2 सफ़े पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये बर्दाश्त है इनकी, ये बर्दाश्त है इनकी। अच्छा, आपके क्योंकि कोलीग भी हैं, आखिरी सवाल है ये मुराद सईद के बारे में। मुराद सईद की काबिलियत और अहलियत है क्या वहां पे? क्या समझते हैं कि आपके कोलीग है, आप देखते होंगे, क्या काबिलियत है उनकी? एक तो काबिलियत उनकी ऐसी है जो उस किताब में लिखी हुई है, उसका तो मुकाबला अल्लाह करे कोई ना कर सके। वो सबसे बड़ी काबिलियत तो उनकी है। दूसरी काबिलियत उनकी है, वो चीख के बोलते हैं। वो भी उनके जहन पर जो असरात हैं चीखने के, वो कभी जाते नहीं। वो पानी भी किसी से मांगते होंगे तो चीख कर मांगते हैं, मतलब इतनी आदत हो गई है उनको। काबिलियत क्या है उनकी काबिलियत यही है कि जाती अटैक करो लोगों पे, हुकूमती कारकर्दगी का कोई जवाब ना दो, बस चीख कर जो है दूसरों पर इल्जाम लगाओ, और फिर जब आपको कुछ कहा जाए सामने से तो जाकर कहीं बैठकर रोना शुरू कर दो कि मुझे इससे बचाओ।
بالکل ٹھیک بھی. آج بھی اسمبلی میں نان ایشوز پر بات کی جاتی رہی. حکومت نے اپوزیشن پر الزامات کی بوچھاڑ کی. کیا آئندہ 2 ماہ میں آنے والے 2 بڑے خطرات کا احساس ہے؟ عید پر کرونا وائرس کا نیا حملہ اور اس کے بعد ٹڈی دل کا نیا حملہ ہونے والا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ حکومت کی توجہ ہے ان چیزوں پر؟ ہم ٹڈی دل کے بارے میں 2 سال پہلے پریزیڈنٹ زرداری نے 2 سال پہلے اپنے پہلے خطاب میں ان کو کہا تھا کہ آپ ہوشیار رہیں، تیار رہیں. اور کورونا کے مسئلے پہ چیئرمین بلاول نے جو ابھی پہلا کیس ڈیٹیکٹ ہوا تھا اسی دوران ہم نے ان سے کہا مل بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. یہ بہت بڑی افریت ہے اور قوم کو اللہ اس سے بچائے، ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن ان کی پریورٹیز کچھ اور ہیں، انہیں کام وام کوئی نہیں آتا. یہ ابھی تک کنٹینر پہ ہیں. پہلے خان صاحب کہتے تھے میرے یہ وزیر فلاں چیز کا چیمپئن ہے، میرا فلاں وزیر یہ جو کھڑا ہے یہ اس چیز کا چیمپئن ہے، پتہ نہیں یہ ارسطو ہے، سقراط ہے، یہ بقراط ہے. آج سب نے ہاتھ پیر چھوڑے ہوئے ہیں اور روزانہ جو ہے نا وہ ٹیم میں چینجنگ ہو جاتی ہے. روزانہ کسی کو کہیں رکھ دیتے ہیں. قیمتیں وہی بڑھ رہی ہیں، نوٹس لے لیتے. اب نوٹس لینے کے بعد تو جناب چیزیں معمول پر آ جانی چاہیے نا. جس چیز کا بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے اس کی قیمت آسمان پہ چلی گئی. 26 روپے ایک روز میں پیٹرول بڑھا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بڑھا. منفی گروتھ جو ہے وہ سکوت ڈھاکہ کے وقت بھی منفی گروتھ پاکستان کی نہیں ہوئی جو آج ہو گئی ہے. لیکن یہ پبلک ایشوز پر کہ الیکٹرک نے کراچی کے لوگوں پر وہ ظلم ڈایا ہوا ہے کہ خدا کی قسم لوگ بلا رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. لیکن کیونکہ وہ ان کے فائنانسر ہیں. جسٹس وجی کا آپ انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اس میں اعتراف کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے کے الیکٹرک ان کی فائنانسر رہی ہے، تو یہ ان کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے. اور ان کا وزیر فلور آف دی ہاؤس پہ کہتا ہے کہ اٹس ناٹ مائی پرابلم، یعنی کراچی اس وزیر کا پرابلم ہی نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہے پی ٹی آئی کے ان منتخب نمائندوں پہ جو کراچی سے منتخب ہوئے ہیں. جب وہ منتخب نہیں ہوئے تھے تو احتجاج کرتے تھے. آج جب وزیر کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ مائی پرابلم تو سب کو چپ لگی ہوئی ہے. مطلب کراچی کے عوام کا پرابلم ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کراچی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کس پبلک ایشو پہ انہوں نے کوئی پوزیٹو بات کی ہے یا ہماری کسی بات کو انہوں نے سمجھا ہے یا اس کو اصلاح سمجھ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل ٹھیک. اس حکومت کو 2 سال میں اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کرنے کے علاوہ کچھ کرتے نہیں دیکھا گیا. اپنی نااہلی اور نالائکی چھپانے کا یہ طریقہ تو ماضی میں شاید ڈکٹیٹروں نے بھی نہیں اپنایا تھا. مافیا کے خلاف بڑے بڑے نعرے لگانے والا عمران خان 30 دن بھی پیٹرول مافیا کے سامنے نہ ٹک پایا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ سر ایک ہوتا ہے کہا میں مافیا کے گلا پکڑ لوں گا، ہمیں یہ کہا، اور گئے مافیا کے پاؤں پکڑ لیے. مطلب ان کو گلے اور پاؤں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. کہا جی میں ایک شوگر چینی یہ مافیا وافیا ختم کر دوں گا. پتہ چلا خود ہی کا اس میں نام آ گیا اور ان کے دوستوں کا نام آ گیا. اب پتہ نہیں چپ لگی ہوئی ہے. فارن فنڈنگ کیس کا انصاف ملنا چاہیے ریاست مدینہ میں. 109 درخواستیں دے چکے ہیں کہ جناب فیصلہ نہ کیجیے گا ہمارے خلاف، کوئی انصاف نہ ہونے پائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی وہ تقاریر جو کنٹینرز پہ تھی کوئی ایک اٹھا کر دیکھ لیں. ان کی تقریر تھی کہ 18ویں ترمیم سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے. میرے پاس ساری چیزوں کے ویڈیو کلپ ہیں. اب اگر عمران خان صاحب سے کوئی یہ پوچھے نا کہ جناب آپ اپنی ایک خواہش بتا دیں جو ہم پوری کر دیں، تو وہ یہی کہے گا کہ یار میرے پرانے سارے ویڈیو کلپ کسی طرح ڈیلیٹ کرا دو. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو شادی کی ویڈیو بن جاتی ہے نا آپ جو مرضی کر لیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اس طرح عمران خان صاحب کی. اچھا ایک سوال اور، چینی، کیونکہ چینی ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے اور ابھی بھی اس کا پرائز ہے. چینی کے جو سکینڈل تھا 80% ان کے اپذرا وزراء شامل تھے اور ان کا جو ہیڈ تھا جہانگیر ترین وہ انگلینڈ چلا گیا ہے. کیا وہ انگلینڈ سے واپس آئے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود بھگایا ہے تاکہ ان کے خلاف وہ کچھ بولے نہ یہاں رہ کر؟ سر اس کو جس طرح مجھے خط لکھا گیا تھا، کیونکہ اللہ کا شکر تھا مجھے اپنے اوپر اعتماد تھا، مجھے اللہ پر اعتماد تھا، میرے ہاتھ صاف تھے، میں آ گیا تھا. اس کو ایک خط تو لکھ کر دیکھیں نا، دیکھیں وہ آپ کو جواب کیا دیتا ہے. ابھی تو وہ بھاگے گا تھوڑے دنوں میں، دوائیں مہنگی 500% دوائیں مہنگی کی اس نے. اس کا کہا مجھے ٹی وی سے پتا چلا، وزیر اعظم نے کہا. پھر اس وزیر کو بھی ہٹا دیا. دوائیں سستی نہیں کی. او بھائی وزیر بھی وہی رکھ لو، نوٹس بھی مت لو، ٹی وی بھی بند کر دو، خدا کے واسطے غریبوں کو لیے دوائیں سستی کر دو. آٹا مہنگا ہوا، کہا جی نوٹس لیتا ہوں. آٹا وہی مہنگا بلکہ مہنگا ترین ہو گیا، لیکن
کہا جی بس اب نوٹس لیتے. آج کل تو لوگ ڈر جاتے ہیں جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں نوٹس لوں گا. لوگ اس چیز کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس چیز کا نوٹس لینے لگا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے آج یہ چیز 10 روپے کی ہے, کل اس کے نوٹس کے بعد 20 روپے کی ہو جائے گی. تو ان کا نوٹس بھی بڑا خطرناک ہو گیا ہے آج کل. بالکل اس طرح آپ بھی سوشل میڈیا کی ٹویٹ تھی کہ مرشد پاک سیمنٹ کا نوٹس ابھی نہ لیں, خدا کے لیے میرا مکان بن گیا, خالی پلستر رہ گیا ہے. تو لوگ ان کے نوٹس سے ڈرتے بھی ہیں. قادری ہمیں پتا ہے آپ کا ٹائم, کیونکہ ہمارے پاس 10 منٹ ابھی ہمارے پاس اور ہیں, یہ ہمارے 3-4 سوال ہیں. ان کی کارکردگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. لوڈ شیڈنگ بدترین دور دوبارہ واپس آ گیا, دہشت گردی لوٹ آئی ہے. اگر ہم ماضی میں جائیں تو پاکستان پیپل پارٹی مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر دیا تھا. آپ کو بھی اسمبلی میں کہتے ہوئے سنا کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کو بہت اچھا پاکستان دیا. پی پی اور نون لیگ کے دور حکومت اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لائے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جناب میں کہوں گا جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو سوات پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا تھا. دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی آئی ڈی پی سے. 2 سیلاب آئے جو پاکستان میں آنے والے سیلابوں میں بڑے سے بڑے سیلاب گنے جاتے ہیں. اس کے بعد عدلیہ سے محاذ آرائی چلتی رہی, ہمارے وزیر اعظم ہٹائے جاتے رہے. اس کے علاوہ اور کچھ بتاؤں آپ کو کہ یہ کیس بنا, میمو گیٹ اسکینڈل ہوا, بہت ساری چیزیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہم فوڈ پلس سرپلس میں تھے. ہم سرپلس میں لے آئے فوڈ سیکیورٹی کو, اور ہم نے ایکسپورٹ کی چیزیں. ان ساری چیز, دہشت گردی کا شدید ترین مقابلہ, روز بم دھماکے ہوتے تھے اور ہماری ماں بہن شہید ہوئی ہیں اسی دہشت گردی کی نظر میں, عظیم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. ان ساری چیزوں کو, اور اگر اس زمانے میں ہمارے پاور پروجیکٹس پر اسٹے نہ دیے جاتے جو کہ بعد میں نون لیگ نے مکمل کیے, تو بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. اور یہی ٹرانزیشن اس طرح ہم سے نون لیگ کے پاس ہوئی اور انہوں نے بھی کام کیا. تو تاریخ کا سب سے اسٹیبل پاکستان ان کو ملا, اور انہوں نے اس کو تاریخ کے سب سے ڈاؤن پاکستان, نوز ڈاؤن معیشت میں تبدیل کر دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک ہے. قادر بھائی اگر ذکر کریں عدالتی فیصلوں کا, اس سے پہلے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی. میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج کو فارغ کر دیا گیا ہے. ایک جمہوری وزیر اعظم اور اس کی حکومت کے خلاف سازشیں آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہی ہیں, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی, اللہ بھی تو انصاف کرنے والا ہے نا اوپر جی. اور میں آپ کو بتاؤں, تاریخ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خود لکھتی ہے, اور سب سے بڑا فیصلہ ساز وقت ہوتا ہے. وقت کا جو فیصلہ آتا ہے نا وہ کچھ عرصے بعد آتا ہے. لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو شاید کچھ لوگ برا بھی کہتے ہوں گے, آج ہر شخص کہتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کی حکومت چلاتا رہتا اور وہ حیات ہوتا تو شاید ہم ترقی یافتہ نہیں بلکہ ترقی کر چکے ہوتے, شاید ہم مغربی ممالک سے آگے ہوتے. یہ آج وقت کا فیصلہ ہے, آج ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے, لہٰذا وقت بتائے گا. میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن اصل فیصلہ وقت کرے گا جو کہ بہترین فیصلہ ساز ہے. اور یہی میاں صاحب کے کیس میں بھی ہو رہا ہے کہ وقت فیصلہ کر رہا ہے. وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط فیصلہ تھا. اچھا قادر پٹیل بھائی یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا بیندر بھٹو صاحبہ نے والد کو جیل میں دیکھا, خود جیل گئی, جلا وطنی کاٹی. ان کے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ نے والد کے ساتھ جیل کاٹ کر ایک تاریخ رقم کی. آپ مریم نواز صاحبہ کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اپنا سوال ریپیٹ کروں. جی سندیلا بھائی آواز کٹ گئی تھی آپ. اچھا, ہم نے دیکھا کہ بیندر بھٹو صاحبہ نے والد کو جیل میں دیکھا, خود جیل گئی, جلا وطنی کاٹی. ان کے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ نے والد کے ساتھ جیل کاٹ کر ایک تاریخ رقم کی ہے. آپ مریم نواز صاحبہ کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو اب کہنا قبل از وقت ہوگا. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب اپنے بچپن سے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر جیلوں اور کورٹوں کے چکر کاٹتے رہے, تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ بھی ان کی سیاسی جدوجہد کا حصہ ہے. پاکستان میں جمہوری نظام پھلے پھولے, یہ ہم سب کی خواہش بھی ہے, ہماری جدوجہد بھی ہے, اور لوگوں کے لیے کوئی بھلے کا کام ہو
اس کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں. اور ویسے بھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ دعوت بھی کی تھی, چائے پر بھی انہیں بلایا تھا. تو اچھا ہے جمہوری لیڈر مل بیٹھے, اچھے فیصلے کریں اور اللہ کرے کہ ان کا مستقبل بہترین ہو. آمین آمین. اچھا, کیونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے, ہم نے بلاول بھٹو کو بھی نوجوان نسل کی ایک توانا اور ابھرتی ہوئی آواز دیکھا ہے. ان میں اپنے نانا اور والدہ کی واضح جھلک نظر آتی ہے. ان کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو ان کو بہت زیادہ ویژنری دیکھا ہے میں نے, کیونکہ میری قربت ہے, اللہ کا شکر ہے, ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. وہ بہت ویژنری لیڈر ہیں اور نو ڈاؤٹ, بس اللہ ان کو سلامت رکھے, نو ڈاؤٹ کہ وہ ورلڈ کلاس لیڈر ہے. پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے جو کہ پوری دنیا میں اپنی بات پہنچا سکتا ہے, اس کو اپنا سکہ منوا سکتا ہے. دیٹ از بلاول بھٹو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مستقبل میں ایک مضبوط اپوزیشن کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اپنے چھوٹے موٹے ڈفرنسز کو ختم کر کے اس ملک اور قوم کے لیے سوچنا چاہیے. اس پر ہم نے کافی کوشش کی ہے, اور اگر سامنے سے بھی مثبت جواب آئے تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا عمل ہوگا. آخری سوال ہے آپ سے قادر بھائی, لوگ آپ کو بظاہر ایک روبدار, انتہائی سنجیدہ سیاست دور پر جانتے ہیں. کچھ اپنے بارے میں بتائیے, ابتدائی تعلیم اور سیاست کا آغاز کیسے کیا؟ میں 1986 میں فرسٹ ایئر میں نے داخلہ لیا تھا اردو آرٹس کالج میں. تو اس وقت پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن نہیں تھی, NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں نے شروعات کی. پھر بی بی تشریف لے آئی پاکستان, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بن گئی تو ہم اس میں چلے گئے. اور میں PSF کا آرگنائزنگ سیکرٹری بھی رہا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا 18 سال کی عمر میں. پھر اس کے بعد میں پیپلز یوتھ کراچی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا. اور اسی زمانے میں میر مرتضی بھٹو کے سامنے بی بی نے مجھے کھڑا کیا اپنے بھائی کے سامنے الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے. اس طرح میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا. سب سے تاریخ میں کم عمر ترین ممبر میں تھا صوبائی اسمبلی کا, 25 سال کی عمر میں, 25 سال اور کچھ دنوں کی عمر میں. اس کے بعد بی بی شہید نے ہماری سیاسی پرورش کی, اور پھر جہاں پر میری قوم کمیونٹی, جہاں پر ہماری برادری زیادہ, میں ماہی گیر برادری سے تعلق رکھتا ہوں, تو وہاں پر مجھے بھیجا. اور وہ سیٹ ہمارے پاس آتی نہیں تھی, مطلب ایک بار آئی تھی, 20 سال سے وہ سیٹ ہم لوز کر رہے تھے. تو بی بی کی خواہش تھی کہ میں وہاں جا کر کام کروں اور وہ سیٹ دوبارہ آئے. وہ سیٹ تو آ گئی, پر افسوس بی بی نہیں رہی, اور ابھی دوبارہ بھی میں اسی سیٹ سے اللہ کا شکر ہے ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوا ہوں. بالکل. تو یہ میں نے بڑی چھوٹی سی آپ کو بتائی ہے, لیکن سیاسی تاریخ بڑی رہتی ہے ہمیشہ. اس میں کئی نشیب و فرازے, اور اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ثابت قدم رہے. نہیں, وہ ہم نے بالکل دیکھا بھی ہے. آپ کا بولنا, آپ کا ڈٹ جانا, آپ کی ہمت اور حوصلہ جو ہے, اس کے پیچھے کوئی چھوٹی موٹی تاریخ نہیں ہوگی, یقیناً بہت بڑی تاریخ ہوگی, اور ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. جانے سے پہلے, کیونکہ یہ دور جو ہے وہ ہر پارٹی, آپ کی پارٹی نون لیگ, تحریک انصاف, سوشل میڈیا کتنا ضروری ہے اس وقت پاکستان کی پارٹیوں کے لیے, اور ان کے لیے آپ کیا کہیں؟ کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا کے بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے, آدھے گھنٹے میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو دیکھ چکے ہیں. سوشل میڈیا کے وہ لوگ جو کام کرتے ہیں سوشل میڈیا اپنی پارٹیوں کے لیے, ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, پازیٹیو رہ کر آپ تمام ان ایشوز پر نظر ڈالیں جو کہ اس ملک, قوم کے اور عوام کے ایشوز ہیں. نان ایشوز آپ پر لادے جاتے ہیں, آپ ان کو اٹھا کر ایک طرف پھینکیں. آپ ایشوز کی بات کریں, ایشوز پر ان سے سوال کریں, اور ایشوز پر ان سے جواب مانگیں. جب آپ ایشوز پر بات کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پیر رکیں گے, ان کے پیر اکھڑ چکے ہیں. آپ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اور پاکستان میں ایک جمہوری بہترین نظام کے لیے جو عوام کے فلاح و بہبود کا نظام ہو, جس میں صرف یہ ڈکوسلے باتیں, جھوٹی باتیں نہ ہوں, انشاءاللہ ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ کام ضرور مشکل ہے, ہوتا بھی آہستہ ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ کرنا ہے. اور اس میں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کا اب بہت بڑا رول ہے, تو ہر شخص کے کاندھوں پر باری سے باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی. ہمیں آپ سے بات کر اور آپ کی, ہماری جو دعائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. ہمت اور حوصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اور دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ قادر بھائی. بہت شکریہ.
آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ قادر پٹیل صاحب تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے MN جو کہ بہت اپنی ایک آواز اسمبلی میں رکھتے ہیں. جب وہ اسمبلی میں آتے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی جارحانہ طریقے سے جواب دیتے ہیں. میرے خیال میں ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے. پاکستان مسلم لیگ سے جب خواجہ محمد آصف صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو بھی نظر آتا ہے کہ آج کچھ ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون سے جب سینیٹر شاہد اللہ خان صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے لوگ انٹرٹینمنٹ کے چینل بند کر کے قومی اسمبلی یا سینٹ کی لائیو تقریر سنتے ہیں کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو وہ جواب دیں گے جو ایک عام انسان سننا چاہتا ہے، اور عوام کے مسائل پر بات کریں گے، کیونکہ ہم ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل پر اور ہمارے جو پرابلمز ہیں ان پر بات کریں. دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا آج ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر پٹیل صاحب کو لیا. اب ہم آہستہ آہستہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے، دوسری پارٹیوں سے بھی ہم لوگ لیں گے، تاکہ ہمارا جو یہ سوشل میڈیا کا پروگرام ہے آپ لوگ اس میں دوسری لوگوں کے بھی دیکھیں، ان کے بھی ویو لیں، اور یہ وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بارے، عمران خان صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کل کا پروگرام ہمارا ہے، اب آپ کے چہروں پہ اور میرے چہرے پہ جو اسمائل آئی ہے وہ چودھری عابد شیر علی صاحب. کل ان سے پوچھیں گے یہ جو فیصل واڈا، علیم خان اور یہ جو علیمہ خان کی جائیدادیں ہیں، کل سارا ہمارا فوکس ان کی یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس پر، یہ ہمارا کل کا جو پورا پوائنٹ ہوگا کہ کل عمران خان کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے اور یہ کتنا بے ایمان نہیں ہے. کل عمران خان کی یہ سارے ان کی جو صادق اور امین ہے اس پر ہم عابد شیر علی صاحب سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوستو. اور اس کے علاوہ پرسوں ہمارا پروگرام ایک بہت اہم پروگرام ہے ریحام خان صاحبہ کے ساتھ. ہم لوگ ایک بڑا ہٹ کے پروگرام کریں گے ریحام خان صاحبہ کے ساتھ. آپ مت بھولیے گا یہ ایک روٹین کا پروگرام نہیں ہوگا. ہم نے پچھلے 3 ویک میں ریحام خان کی پوری کتاب پڑھی ہے، اور اس پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد اس میں سے ہم نے کچھ ایسی چیزیں نکالی ہیں جن کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے. نہ ان کا ذکر میڈیا میں ہوا ہے، نہ ذکر سوشل میڈیا میں ہوا ہے. سوشل میڈیا کو ایسی چیزوں میں، جیسے قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ ایسی چیزوں میں الجھا دیا تھا کہ جو کتاب میں اصل چیزیں تھی وہ ان کو نیچے کر دیا تھا. مراد سعید اور وہ جو حمزہ عباسی اور یہ وہ ان کو میں الجھا دیا تھا. لیکن جو اصل پوائنٹ، جو اصل خطرناک چیزیں جو عمران خان صاحب کے بارے میں جو ریحام خان صاحبہ نے لکھی تھی کہ یہ امریکہ کیسے سپورٹ کر رہا تھا، اس کو لانے کے لیے کیا کر رہا تھا، کون اس کے پیچھے تھے، کیا اس کا رویہ تھا، کیسے یہ، وہ بہت ایسی چیزیں ہیں. یہ کہاں سے اس کو فنڈنگ آتی تھی، سعودی عرب میں یا اس کے علاوہ دبئی میں، جہاں پہ الاؤ ہی نہیں ہے فنڈ اکٹھا کرنا. اگر وہاں پہ ان لوگوں نے فنڈ اکٹھے کیے ہیں تو وہ پاکستان کیسے پہنچتے تھے، کیونکہ لیگل جب فنڈ ہوئے نہیں اکٹھے تو وہ لیگل طریقے سے کیسے آ سکتے ہیں، اگر وہ انلیگل طریقے سے آئے ہیں تو کیسے. یہ سب چیزیں ہم کم ریحان خبر سے پوچھیں گے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ چکی ہیں. ہم ان سے یہ مراد سعید اور ان چیزوں پہ ہم لوگ اس ٹائم ان کے ساتھ ضائع نہیں کریں گے. تو کل کے بعد پرسوں کا جو پروگرام ہے وہ بہت اہم ہے، بلکہ پورا ویکنڈ بہت اہم ہے. پرسوں ہمارے ساتھ ریحام خان صاحبہ، اتوار کو ہمارے ساتھ ہوں گے رانا تنویر صاحب جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. ان سے بھی ہم اندر کی باتیں پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کچھ ایسے سوال جن کا جواب شاید ہمیں پہلے نہیں ملا. اس کے بعد منڈے کو ایک بڑا اہم پروگرام ہے، میرے بڑے فیورٹ ہیں، فاروق ستار بھائی کے ساتھ. فاروق ستار بھائی جو کہ کراچی کی تاریخ میں ایک نام ہے الطاف حسین کے بعد. ان سے پوچھیں گے یہ کراچی کے آج جو حالات ہیں، کراچی میں جو پانی نہیں ہے، کراچی میں جو مسائل ہیں، کراچی میں جو غربت ہے، وہاں پہ 40 سال حکومت کرنے کے بعد بھی آپ لوگ یہ چیزیں ٹھیک کیوں نہ کر سکے، اور آج کل وہ کیا کر رہے ہیں اور آج کل ان کے مقاصد کیا ہیں، آج کل وہ اپنی پارٹی کو یا اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، مستقبل میں کراچی کا بادشاہ کنگ کسے کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پروگرام چلتے جائیں گے. اگلے فرائیڈے تک، سیٹرڈے تک ہمارے پروگرام ڈن ہیں، سب کے ساتھ آلریڈی ہماری کمٹمنٹ ہو چکی ہے اگلے 2 ویک کے لیے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ ہے. جب تک آپ دوستوں کا ساتھ نہ ہوتا تو میں کچھ نہ کر سکتا، میں کچھ بھی نہ کر سکتا. میرے کچھ دوست، اگر میں نام لوں گا، کوئی نام مس کر گیا تو میرے لیے پرابلم ہے، مسئلہ بنے گا. میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا، مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا. اور میں اپنے قائد، مجھے ایک بات آپ سے کہنے میں بہت ضروری ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میرے ساتھ لفظ جب نواز شریف لگتا ہے، جب مجھے کوئی پوسٹ بنا، آج مجھے ایک فرحان بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بنا کے بھیجی. اب وہ پوسٹ دیکھ کر مجھے جب انہوں نے نواز شریف کا شعر لکھا نا، تو میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میرا نام جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ایز اے ورکر یا ان کا کارکن یا ان کو چاہنے والا کے طور پہ آتا ہے، تو بس یہی میری ساری کمائی ہے، یہی مجھے چاہیے. اور
میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, کھانا ہے, پینا ہے, رزق ہے, سب کچھ ہے. نواز شریف صاحب کے لیے میں کچھ کر جاؤں, ان کے کیے ہوئے کام مختلف حلقوں میں, میں 1-2 نئے سلسلے شروع لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہم جلد جو نون لیگ کا یہ بلدیاتی نظام پنجاب میں جو تگڑا نظام تھا, شیخو پورہ, فیصل آباد, سائیوال, یہ تمام اضلاع کے جو میئر تھے اور چیئرمین ٹاؤن کمیٹیز تھے ان کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بتائیں انہوں نے کیا خدمت کی. پھر ہم لوگ ایم این ایز جو جنوبی پنجاب سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں, وہاں کے جو تمام ایم این اے تھے ان کو لے کے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کیا کام کیے تھے, کتنے فنڈ کیے تھے. وزیر تعلیم کو لے کے آ رہے ہیں جا کے بلیغ الرحمان صاحب کو, وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیے. ہم لوگ حج کے وزیر کو لے کے آئیں گے کہ جب یہ سب سلسلے جو ہیں ہم لوگ ابھی شروع کر رہے ہیں, آپ تمام دوستوں کی مدد کے بغیر یہ کچھ ممکن نہیں ہے. یہ آپ لوگ جو دیکھتے ہو, آپ لوگ جو شیئر کرتے ہو, یہ بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بات اور, یہ ایک چھوٹا سا میں اشتہار ہے چلاتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ سے بات. یوٹیوب پر ہماری لائیو ٹرانسمیشنز اور ریکارڈڈ شوز دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا ٹاک شو کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ اور لائیو شوز کے کلپس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں. ہمارے ٹویٹر اور فیس بک پیجز کو بھی فالو کریں. یہ بہت ضروری ہے. یوٹیوب اس لیے ضروری ہے, ہمیں یوٹیوب سے کوئی کمائی نہیں کرنی یا ہم نے یوٹیوب سے کوئی پیسے نہیں کمانے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب پر لائیو جاتا ہے یہ آپ کسی بھی ٹائم جا کر دیکھ سکتے ہیں. ایک فیس بک کا کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم یہ پیجوں کو بند کر دیں. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کوئی 500-700-600 بندہ 700 بندہ دیکھ رہا تھا ایک وقت میں, اور وہ موسٹلی سارے فیس بک پہ تھے. اگر فیس بک کو کچھ ہمارے پیج کو یا ہماری آئی ڈی کو کچھ ہوتا ہے نا تو پھر ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے. لیکن یوٹیوب پر آپ لوگ یہ پروگرام ہمیشہ کے لیے سیف, وہاں جا کے جو بھی پروگرام آپ کو دوبارہ دیکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ دوست جو دیکھتے ہیں وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, صرف سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ میں جو گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دیں تو اور بھی اچھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گا. اپنے دوستوں کے جو دوست بیٹھتے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں 3-4-5 گجرانوالہ سے ہمارے دوست ہیں عادل صاحب, تو وہ عادل صاحب جب کسی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کسی کا موبائل پکڑتے ہیں اور پکڑ کے اس میں سے یوٹیوب کھول کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے کر رہے ہیں, ان کے پروگرام کو بھی ہیلپ کریں, ان کے پروگرام کو بھی کریں. اور جو بھی مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہا ہے, نواز شریف کے لیے کام کر رہا ہے, وہ ایکچولی پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے, تو سب کے لیے ایک ہو کر کام کریں. ہم اس چکر میں نہ پڑیں کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. دوستو آج کے پروگرام کیونکہ ٹائم کافی, ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں غربت کے لیے نا. میں آج ایک بڑا ہی متاثر, کافی زیادہ دوست دیکھ رہے ہیں تو یہ بات بڑی سننے والی ہے. میں نے بھی خود سنی ابھی بھی یوٹیوب پر. ڈاکٹر نام بھول گیا ہوں, بڑے اچھے مولانا صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ہماری مسجد کا ایک امام تھا, وہ مسجد کے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھاتا تھا وہاں پر حاجی صاحب ایک جمعے کی نماز پڑھتے تھے اور بڑی ہمیشہ پڑھتے تھے جمعے کی نماز دوسرے دن. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن اپنے گھر پہ ایک محفل کرواتے تھے, اور ان سے مجھے بہت سارے اختلافات ہیں, میں بہت کم جاتا تھا لیکن کبھی کبھی جانا پڑتا تھا. ایک گرمی ہو یا سردی ہو وہ کھلی جگہ پر کرواتے تھے. دوسرا بڑا اختلاف, وہ ڈبوں میں کھانا دیتے تھے. میں ان سے کہتا کہ آپ سب کو یہاں پہ بٹھا کے کیوں نہیں دیتے, لیکن وہ ہمیشہ ڈبوں میں بٹھا کے دیتے تھے, کھانا دیتے ڈال کے. کہتے کہ ایک دن میں گیا, دوپہر کا ٹائم تھا, میں خطاب کر رہا تھا, دعا مانگ رہا, تو میں دیکھ رہا 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ ان کو اس محفل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ کھیل رہی ہیں. جب محفل ختم ہوئی حاجی صاحب نے وہ ڈبے جو ہیں سب کو ایک ایک دے دیا اور سب اپنے اپنی طرف چلے گئے. تو میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل نکالی اور میں بھی موٹر سائیکل, میں تھوڑا سا آگے گیا تو میرے آگے وہی موٹر سائیکل پہ 2 بچیاں, ایک آگے اور ایک پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے موٹر سائیکل آہستہ کر کے تو ان سے ذرا سلام لیا, جی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی دھوپ میں حضرت, اتنی دھوپ میں آپ ان 2 چھوٹی بچیوں کو ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں. تو جو انہوں نے جواب دیا وہ اتنا بے سن کے رو پڑا, یا سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آج 2 ڈبے ان بچیوں کی وجہ سے زیادہ مل گئے. غربت, یہ ہے غربت. ہمارے ملک میں بھی اس وقت بہت مسائل ہیں. ہمیں ان لوگوں کے گھروں میں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جہاں پہ کھانے کے مسائل ہیں, اور خاص طور پر اس کرونا کے دنوں میں پرابلم ہے یا مسائل ہیں. اگر ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہماری گلی میں, ہمارے محلے میں, ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں پہ مسائل ہیں,
हमारा खाना कभी कम नहीं होगा। जब आप, हमारी माँ कहती है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर बरकत वाला जितना भी खाना हो आप किसी दूसरे पे, आप लोगों को बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जो हमें बचपन में एक बहुत बड़ी चीज बुरी लगती थी कि हमारी माँ को खास चीज पकाती थी, जैसे साग पका लिया या कड़ी पकौड़े बना लिए, तो हमें प्लेटों में पूरे मोहल्ले में जाके देने पड़ते थे। मेरा नहीं ख्याल क्या वो कल्चर है। तो वो चीजें जो हैं उनको अपने जहन में रखना चाहिए। और आप अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ अपने सोने से पहले कोई ऐसा किसी घर में किसी ऐसी जगह पे कुछ कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम है, आपको करना चाहिए। कल आबद शेर अली होंगे हमारे मेहमान, उनके साथ कल हम करेंगे बातें जो मैं आपको बता चुका जो करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जी, खास पर मरियम नवाज साहबा की जो आवाज है, मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इमरान खान साहब एक बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। सजेला साहब मुझे बताएं, इसका कमीशन का सदरा कौन सा?